سب کو سلام اور جے مسیح کی، جے مسیح کی، ہاللویا ہاللویا، آواز کم، ہاللویا خدا کی تعریف ہو کہ جسے ہم نے یہ فضل دیا ہے کہ آج ہم اس کی حضوری، آج بھی ہم خدا اپنے خدا کے کلام میں سے اپنی بہتری کے لیے سنیں گے. اس کا کلام سچائی ہے اور یہ ہم بیان کرتے رہیں گے. تو آج سن لیجیے، لوگ روح القدس کو مانتے ہیں کہ روح آ، روح ایسا کر، روح ایسا کر. مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کریں؟ روح خود ہی آ جائے گا. خداوند سے کہیں میری روح کو پاک کر، میری جان کو پاک کر، میرے بدن کو پاک کر. روح کو سب آ جائے گا. مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، مانگنے کی ضرورت نہیں. وہ خود بخود ہی آ جائے گا، کیونکہ آپ خدا کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا کر، پاک. تو روح کچھ پاک ہے، پھر وہ آ جائے گا. لوگ گھنٹوں مانگتے رہتے ہیں اور اس کا زور دیتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں کو فرق نہیں کرتے، اپنی زندگیوں کو تبدیل نہیں کرتے تاکہ وہ آئے. آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. گھنٹوں بھی لگے رہیں، ہر روز بھی مانگتے رہیں، نہیں آئے گا جب تک آپ اپنی زندگی کو بدلیں گے. تو کتنی چیزیں بدلیں؟ جان، بدن، روح. ٹھیک ہے، تو روح القدس آ جائے گا. آج خدا کی معمولی ہے، خدا کا مسا ہمارے گھر میں. یہی کہہ رہا ہوں، خدا میری روح کو پاک کر، میری جان کو پاک کر، تاکہ اس جگہ پر کھڑے ہونے سے پاکیزگی ہی لوگوں تک پہنچے. اگر ہم زندگی حاصل کرتے تو زندگی دیں گے. یاد رکھیں، ہمارے اندر زندگی ہے روح القدس کے وسیلہ سے، تو ہم زندگی دیں گے. اگر ہماری زندگی میں یہاں پر کھڑے ہو کر گناہ ہے تو ہم موت دیں گے، کیونکہ گناہ موت دیتا ہے. گناہ کیا کرتا ہے؟ موت دیتا ہے. سو ہمیں زندگی میں چلنے کی ضرورت ہے، اور زندگی کا نام یسوع مسیح ناصری. ہاللویا. زندگی کا نام کیا ہے؟ یسوع مسیح ناصری. اس کے پاس ہے، اب وہی آپ کو زندگی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو خدا کا مقصد کیا ہے؟ آج اس بات کو جانیں تاکہ ہم خدا کو جان سکیں، پہچان سکیں کہ خدا کا مقصد کیا ہے. کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا، ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں. کیا ہوں؟ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہونا بہت ضروری ہے. کیا میں نے کہا؟ اس کے بیٹے کے، کس کے؟ باپ کے بیٹے یسوع مسیح کے ہم شکل ہونا. یہی خدا کا مقصد ہے. اور آج خدا کے کلام میں سے اپنی بہتری کے لیے سنیں گے، جانیں گے کہ اس کا کلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کا کلام ہمیں روشنی دیتا ہے، اس کا کلام ہمیں سنبھالتا ہے، اس کا کلام ہمیں شفا دیتا ہے. کیونکہ لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل کر کے ہمیں شفا دیتا ہے. سو خداوند کو آپ سب کی فکر ہے. کیا میں نے کہا؟ خداوند کو آپ سب کی فکر ہے. آپ کسی بھی حالت میں ہوں، کیونکہ بڑی انسان کے لیے خدا فکر رکھتے ہیں. اس لیے اس نے کہا اپنی ساری فکر مجھ پر ڈال دو، مجھے تمہاری بڑی فکر ہے. ہر انسان کے لیے خدا فکر رکھتا ہے، ترس رکھتا ہے. اور دیکھیں گے خدا کے کلام سے جن کے پاس بائبل مقدس ہے، میرے ساتھ حوالہ نکالیں. مقدس متی کی انجیل، اس کا 9واں باب اور 35ویں آیت سے 38ویں آیت تک ہم پڑھیں گے.
جن کے پاس بائبل مقدس ہے، اس حوالے کو دیکھیں. یسوع کو لوگوں پر ترس آتا ہے. اوپر اس کا مضمون لکھا ہوا ہے. کیا ہے؟ یسوع کو لوگوں پر ترس آتا ہے، چاہے وہ کسی قوم کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کرسچن ہو چاہے اور کسی مذہب کا ہو، سب پر خدا ترس کھاتا ہے اور خدا ترس سے بھرا ہوا ہے. کیا میں نے کہا؟ خدا ترس. اگر خدا ترس نہ کھاتا، اگر خدا رحم نہ کرتا تو کبھی بھی اپنے بیٹے کو اس دنیا میں نہ بھیجتا. اور اس نے لوگوں پر ترس کھایا. اور لکھا خدا کلام 35ویں آیت میں سے ہم دیکھیں گے 38ویں آیت تک پڑھیں گے. جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ اپنی بائبل کو اپنے ہاتھ میں کتنے لے کر آئے؟ ہاں تھوڑی سا. ہاں جی، ان کے لیے تعلیم چاہیے کہ یہ خدا کا کلام لے کر آئے. اور جو نہیں لے کر آئے ان کو بھی چاہیے. آپ کی روحانی نشو و نما کے لیے، روحانی ترقی کے لیے بائبل کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ ساتھ لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ مسیح کو اور زیادہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں. سو دیکھیں گے بائبل مقدس میں مقدس متی کی انجیل اس کا 9واں باب 35ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے. اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے. تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے. کیا میں نے کہا؟ فصل تو بہت ہے، ٹھیک ہے، لیکن مزدور تھوڑے ہیں. کیا میں نے کہا؟ فصل بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں. بس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے. خدا ان کے کلام پر اس کی برکت ہو. سب کہے آمین. چند باتیں اس میں سے اپنی بہتری کے لیے سنیں گے، کیونکہ ضروری ہے کہ ہم بائبل مقدس کو جانیں، اس کی تعلیم کو جانیں اور اس کلام پاک کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، ایمان کبھی پیدا ہو نہیں سکتا، ایمان بڑھ نہیں سکتا. ایمان کو بڑھانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے کلام کا سننا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ہمیں اس میں سے ہم حوالہ پڑھتے ہیں، کلام سنتے تاکہ ہمارا ایمان اور بڑھے. تو آج دیکھیں گے خدا کلام میں کہ خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے. تو یہاں پر لکھا خدا کلام میں، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں کیا کرتا رہا؟ تعلیم دیتا رہا. کیا کرتا رہا؟ تعلیم دیتا رہا. یسوع سی وہ ہستی ہے، یسوع سی وہ استاد ہے، یسوع سی وہ خدا ہے جو عبادت خانوں میں یا کہیں بھی جائے وہ بائبل کی تعلیم دیتا ہے. دنیا میں بہت سارے استاد ہیں لیکن یسوع جیسا نہیں. استاد بنتے ہیں، پہلے شہید ہوتے ہیں پھر استاد ہوتے ہیں، لیکن جس کی ہم پیروی کرتے ہیں اس کا زمین پر کوئی استاد ہے ہی نہیں. زمین پر اس کا کوئی استاد نہیں ہے.
وہ آسمان سے استاد بن کر آیا. بائبل بتاتی ہے. لوگوں نے کہا تو استاد ہو کر آیا ہے. آسمان سے اگر کوئی استاد بن کر آیا ہے تو اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. آسمان سے کوئی اور استاد ہمیں نہیں ملا اور ایسا ربی نہیں ملا. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ آسمان سے آیا ہے. اور ایسا استاد اگر وہ زمین پر کوئی اس کا استاد ہوتا تو ضرور پھر زمینی چیزیں بھی اس کے اندر ہوتی. اگر زمین پر وہ کسی سے سیکھتا تو پھر وہ استاد کا اس کے اوپر اثر ہوتا. جانتے ہیں زمین پر کوئی استاد سکھاتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. وہ زمین پر کوئی اس کا اس لیے زمینی اثر اس پر کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. بائبل مقدس یہ بتاتی ہے وہ زمین پر اس کا استاد نہیں, اس لیے زمینی چیزیں اس پر اثر نہیں کرتی. اور وہ تعلیم دیتا ہے تو سن لیجئے اس کی تعلیم زمینی نہیں ہے. زمین سے اس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. زمین سے اس نے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی. تعلیم بھی وہ آسمان سے لے کر آئے. بادشاہ کی خوشخبری بھی آسمان سے لے کر آئے. زمینی تعلیم کوئی بھی اسے سہا نہیں سکتا کیونکہ وہ سارے علوموں کا مالک ہے. دنیا کے سارے علوم اس میں ہیں. دنیا کی ساری تعلیم اس میں ہے. دنیا کی ساری زبانیں اس میں ہیں. دنیا کا سب کچھ اس میں ہے کیونکہ دنیا اسی کے وسیلہ سے بنی ہے اور دنیا اسی کے لیے بنی ہے. اس لیے سارے دنیا کے علوم اس میں ہے. اگر کوئی سیکھنا چاہے تو مسیح کے قدموں میں آ جائے. لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم سیکھنے کے لیے آپ کو چین جانا پڑے گا. کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں تعلیم سیکھنے کے لیے آپ کو چین جانا پڑے گا, لیکن میں یہ کہتا ہوں تعلیم سیکھنے کے لیے یسوع کے قدموں میں آنا پڑے گا. جیسے مریم یسوع کے قدموں میں آ گئی اور اس نے کہا وہ حصہ جو اچھا اس نے چن لیا. آپ کو کسی ملک میں جانے کی بھی ضرورت نہیں. روحانی طور پر بادشاہی کے بائبل کو جاننے کے لیے, اس تعلیم کو جاننے کے لیے آپ کو مسیح کے قدموں میں آنے کی, آپ کو کسی ملک میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس استادوں کا استاد ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. مجھے یاد ہے کہ سن 1983 میں جب میں نے توبہ کی, اس کے بعد کیا ہوا جب سن 1986 میں روح کا بپتسمہ تو میں انگریزی بول رہا تھا. ہاللویا, میں انگریزی بول رہا تھا اور لوگ حیران تھے اینو تو انگریزی ہوندی نہیں, بول کی نہیں رہا ہے. لیکن میرا ساتھ انگریزی بھی بولنے کی قدرت ہے, سہانے کی قدرت ہے. اس وقت انگریزی کا بپتسمہ, مجھے انگریزی نہیں آتی تھی, لیکن کیا ہوا انگریزی کا بپتسمہ ہوا. میں بول رہا تھا اور ساتھ بھائی تھے وہ ترجمہ کر رہے تھے. وہ یہ بھائی کی ہو گیا آج کیسے انگریزی بول رہے ہیں. یعنی ہمارا ساتھ ہمیں تعلیم دیتا ہے. اس کے قدموں میں آ جائیں, آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. مریم مارتا دور بھاگ گئی تھی, ادھر جا تو اس نے کہا مارتا دنیا کی فکر میں ادھر بھاگ رہی ہے, لیکن مریم میرے قدموں میں آ کر تعلیم پا رہی ہے اور اس نے اچھا حصہ چن لیا. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں بائبل کو پکڑ لیں, یہ بولنا شروع ہو جائے گی. بائبل کو پکڑ کر آنا شروع ہو جائے, چرچ میں ان پڑھ ہو, یہ بولنا شروع ہوگی اور وہ پڑھنا شروع ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ یہ بولنا شروع ہوگی اور وہ پڑھنا شروع ہو جائے گا. ہمارے درمیان
फैन हो रहा है, कुछ नहीं आता था। लेकिन क्या हुआ, जब वो खुदा की बेटी बनी है, खुदा के कदमों में आया, आज उसने मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील और फिर लूका की इंजील उसने शुरू कर ली है। जिससे कुछ नहीं आता वो उसी के कदमों में आना शुरू हो जाएगा। आज वो पढ़ रही है, लेकिन दूसरी बहन पीछे रह गई। मैं समझता हूँ वो मरियम है जो कदमों में लगी हुई है। अच्छा हिस्सा चुन, अगर आप भी अच्छा हिस्सा चुनना चाहते हैं तो मसीह के कदमों में आ जाए। मसीह खुदावंद है और कादर मुतलक है, यहोवा पाक खुदा है। कुछ नहीं आता तो मसीह के कदमों में आ जाए, आना शुरू हो जाएगा। नहीं कुछ तो रोया मिलनी शुरू हो जाएगी, ख्वाब मिलने शुरू हो जाएंगे, ख्वाब के जरिया से आपको खुदा संभालेगा। एक दफा का वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सच्ची बात। एक कन्वेंशन में मुझे मौका मिला कि आपने कन्वेंशन के ऊपर कलाम सुना है। मैंने कहा कलाम सुनाऊंगा, लेकिन वो क्या कलाम था कि तारीकी में रोशनी का रास्ता, ऐसा का कुछ मजमून था, मुझे याद ज्यादा, लेकिन मुझे ये याद है कि रोशनी के बारे में था। तो मैंने खुदावन से दुआ कर रहा था, खुदा मुझसे ज्यादा लोग हैं जो इतने उन्होंने कॉलेज ये सब कुछ किया, इल्म है उनके पास, मेरे पास इतना इल्म नहीं, मैं क्या कहूँ, मैं कैसे इस कन्वेंशन में पैगाम सुनाऊं। तो फिर क्या हुआ था, जब मैं सोया था सुबह सवेरे मुझे आवाज आई, मैंने 2 नैयर बनाए, मैंने एक और नैयर बनाया है जो तारीकी में रोशनी देगा और उसका नाम यीशु मसीह है। तो मैंने अपने बेटे को जलाल को कहा, जलाल ये बात मुझे मेरे फौरन लिखी थी, ये बात मुझे मिल रही है, और मैंने फौरन जलाल से कहा, जलाल ये बात मेरे कानों में आ रही है कि 2 नैयर, मैंने 3 नैयर बनाए हैं, नैयर अकबर, नैयर असगर, एक और नैयर है। एक नैयर तो दुनिया को अकबर रोशनी देता है, एक नैयर है अकबर से रोशनी लेता है, लेकिन एक नैयर ऐसा है जो इन सबको रोशनी देता है और उसका नाम यीशु मसीह है। और सबसे अच्छा पैगाम खुदा ने दिया, और ये खुदा की आवाज नहीं पढ़ना आता कोई नहीं, लेकिन 2-3 चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपकी रूह पाक हो, आपका बदन पाक हो, आपकी जान पाक हो, मुकाशवा आना शुरू हो जाएगा। और ये सच्चाई की बात मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हुआ कि खुदा ने तालीम दी। खुदा तालीम देता है, चाहे कोई अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, खुदा अपनी तालीम देता, उसकी तालीम ही अलग है, उसकी तालीम ही अलग है जो जिंदगियों को बदल देती है। तो यहां पर भी लिखा है, खुदा का कलाम हमें यह बताता है, वो क्या करता था, उनके इबादत खानों में तालीम देता, और दूसरी बात बादशाह की खुशखबरी की मुनादी करता था। कितनी बातें, बात खानों में तालीम देता था। मसीह का अपना कोई जमीनी इबादत खाना नहीं है, मसीह दूसरे के इबादत खानों में जाते हैं, क्योंकि मसीह ने कहा लोमड़ियों के भट्ट होते हैं लेकिन इब्ने आदम के सर धरने के लिए जगह नहीं। वो दूसरों के इबादत खानों में जाकर तालीम देता है। अगर वो अपना इबादत खाना जमीन पर बनाता तो फिर जमीन की बातें करता, जमीन में ही रह जाता, लेकिन वो हमेशा आसमानी नए यरूशलेम की बातें करता है, आसमानी बातें करता रहा। मैं ऊपर से आया हूं, जमीनी नहीं हूं। मैं कहां से आया हूं? ऊपर से आया हूं, ऊपर से तालीम लेकर आया हूं, ऊपर से शफा लेकर आया हूं, ऊपर से जिंदगी लेकर आया हूं, ऊपर से गुनाहों की माफी लेकर आया हूं, ऊपर से मैं आया हूं ताकि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। और यीशु मसीह ने कहा कि राह हक जिंदगी मैं हूं, ये सब बोलेंगे, मिलकर कहेंगे, भाई भाइयों मिलकर, मेरी बात सुन, मिलकर क्या कह रहे हैं? एक आवाज बुलंद होकर
یسوع مسیح نے کہا راہ حق زندگی میں ہوں، جو کوئی میرے پاس آئے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یسوع ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ راہ بھی ہے، وہ حق بھی ہے۔ اس لیے خدا کا کلام یہ بتاتا ہے وہ ان کے عبادت خانوں میں، مسیح نے کبھی نہیں کہا کہ اپنے عبادت خانہ میں، ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا تھا تاکہ ان کی رہنمائی ہو سکے، ان کو آسمانی کاشوا مل جائے، کلام مل جائے اور وہ زندگی پائے۔ اس وقت بھی بہت سارے عبادت خانے تھے جیسے آپ بھی ہیں۔ اس وقت یہودیوں میں بہت سارے عبادت خانے تھے، یہودی اپنے عبادت خانوں میں جاتے تھے۔ آپ بھی مسیح لوگ بہت سارے عبادت خانے بنائے ہوئے ان میں جاتے ہیں، لیکن ان میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ ان میں مسیح جاتا تھا یا کوئی اور جاتے ہیں، ان میں مسیح جاتا تھا اور مسیح تعلیم دیتا تھا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے عبادت خانوں میں، ہماری زندگیوں میں مسیح آ جائے۔ اب آئے ہمارے عبادت خانوں میں مسیح کو تاکتے رہے تو کبھی نہیں ڈوبے گے۔ جو مسیح کو دیکھے گا وہ کبھی نہیں ڈوب سکتا، اس لیے کہ وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا تھا تاکہ وہ کھوئے کو ڈھونڈے اور نجات۔ مسیح اس لیے اس دنیا میں آیا تاکہ کھوئے کو ڈھونڈے اور نجات دے۔ اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی پانا چاہتے ہیں، اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں، اگر آپ گناہوں کی معافی پانا چاہتے ہیں، گناہ کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو یسوع کو قبول کریں اور کہیں میں سارے دل سے، ساری جان سے، ساری طاقت سے، ساری عقل سے تیرے حضور میں آیا ہوں۔ میری جان بدن روح کو پاک کر دے تاکہ تیرا روح کثرت سے آئے اور میں ہمیشہ تیرے قدموں میں رہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں۔